गुंडा है, उसने गुंडागर्दी की है। हमारी आप बात कर लीजिएगा, बात होने देना। वकला के हवाले से एक बात और, वकला को काले कोट को नंगी गालियां दी उधर उन्होंने। चुप हो जाए। अच्छा किसी ने टारगेट नहीं किया मीडिया को, किसी ने नहीं किया टारगेट। जी अब्दुल सलाम देखिए जी, जिस तरह का रात को किया गया है, छोड़ दे ये पहली शरारत। चलिए अब्दुल सलाम साहब, इस्लाम साहब बात करें। ये प्लांटेड है, कोई बात नहीं, छोड़ दो ना यार, छोड़ दो। पहले ही शरारत। इस्लाम साहब बात करें। आ जाओ बरकी, इधर आ जाओ बरकी, आप इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर आओ प्लीज, आ जाओ, छोड़ दो। जी अब्दुल सलाम जी शुरू करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर अपना टाइम निकाल के यहाँ आ गए और हमारे मौक़िफ़ को जानने की कोशिश की, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो कुछ यहाँ पर जो मौक़िफ़ बयान किया गया ये 100% हकीकत में मबनी है, और इसको इंशाअल्लाह इस मौक़िफ़ को आप लोग मीडिया पे भी लाएंगे और पूरी कौम को बल्कि पूरी दुनिया को इससे बाखबर रखने में आप लोग अपना किरदार अदा करेंगे। जिस तरह आप सबको पता है कि हर मंगल के दिन खान साहब के साथ फैमिली की मुलाकात का दिन मुकर्रर किया गया है, और खान साहब की 3 बहनें हैं, वो आती हैं उस खान साहब से मिलने के लिए। ज़्यादा फैमिली के मेंबर्स भी नहीं आता कि कज़न आ गया, फलाना आ गया, वो भी नहीं, सिर्फ फैमिली में से इनकी 3 बहनें आती है और वो अपने भाई से मिलने की कोशिश करती है ताकि अपनी भाई से मिले हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। मगर ये किस कानून के तहत, किस मुल्क में, कहाँ पर किसी जमहूरी मुल्क में इस तरह इंसानी हुकूक की पामाली हो कि एक भाई इसके साथ एक बहन मिल नहीं सकती जेल में, और वो भी फिर हाई कोर्ट के पाकिस्तानी अदालतों के आर्डर्स के मुताबिक वो इसके मुलाकात के लिए नहीं छोड़ते, मुलाकात नहीं करने देती अपनी बहनों के साथ। तो ये इधर जिस तरह हमारे शफकत भाई ने कहा कि ये आसिम लाए, यहाँ जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो उन्होंने दबाई हुई, जमहूरी हुकूमतें अपना वो किरदार अदा नहीं करी, और न यहाँ पर वो आवाज़ जो तकलीफ होती है वो ऊपर निकलती है और कौम को उससे बाखबर रखा जाता है। इस तरह कल जो कुछ हुआ हमारी बहन नौरीन आपा के साथ, हमारा दिल कल रो रहा था वो वाक़यात देख के, क्योंकि हम आते हैं उधर खान साहब की फैमिली के साथ यकजहती के लिए। हमारा जो भी पोजीशन इस वक्त है, मैं जिस पोजीशन पे इस वक्त हूँ, सिर्फ खान साहब की वजह से मेरे हल्के के अवाम ने, मेरे कौम ने मुझ पर एतमाद किया। मुझे जो इज्जत मिली है खान साहब की उस सोच और नजरे की वजह से मिली है, जो वो उस कौम के लिए जिस वक्त जो 73-75 साल की उम्र में वो जो तकलीफें बर्दाश्त करी, उसी वजह से पूरी कौम ने हमें वो इज्जत दी। अगर वो मीना खान इधर बैठा हुआ है और इधर वो शफकत साहब थे, हमें जो पोजीशन मिली है वो खान साहब की वजह से मिली है, और वो खान साहब की उस सोच और नजरे के साथ जो हम करें उस वजह से हमें मिली है। तो हम उसकी फैमिली के साथ पहले भी आते थे, कल भी आए थे और इंशाल्लाह अब फिर भी आएंगे। हम इस हथकंडों से न डरने वाले और न ये हमें डरा सकते हैं। हम जब पहले दिन से आते थे तो हमें पता था कि इसमें गिरफ्तारियां भी आ सकती है, मारपीट भी आ सकती है, तशद्दुद, हर सब कुछ आ सकता है, मगर हम वो सब कुछ देख के हम आ रहे थे और हम इंशाल्लाह आएंगे और इंशाल्लाह जो कुछ कल हुआ इंशाल्लाह इस तरह आइंदा फिर नहीं होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह आइंदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। अलामा साहब आएंगे, अलामा साहब आप आ जाइए। ठीक है, पहले तो हम अलामा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहादुरी से आया है रात को। आप आए थे, हमारी फ्रीज है। आप शायद को कहना भी चाहिए अप्रिशिएट करने के लिए। बिस्मिल्लाह। तो ये पहले वहां से इनको इन्होंने खत्म किया, भेजा, फिर इन्होंने अटैक किया। हमारे यहाँ केपी के मिनिस्टर बैठे हुए मीना खान और शाहिद खटक और शफकत अमान, यहाँ पे देखे अब्दुल सलाम, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। ये इन्होंने हमारे साथ, हालांकि हमने कईयों को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, अब लग रहा है कि इन्होंने बत्तियां बंद कर दी हैं, आपके ऊपर ये अटैक करेंगे। हमने कहा कि आमतौर पे हमें ये नहीं कुछ कहते खवातीन को, तो आप यहाँ से मर चले जाएं क्योंकि ये आपको अरेस्ट कर लेंगे। हम कईयों को कहते रहे, लेकिन कई लोग अनफॉर्चुनेटली वो जाने को तैयार नहीं थे और वो वहाँ से नहीं जा रहे थे। उन्होंने पहले बत्तियां बंद की, फिर उन्होंने इतनी बुरी तरह, ये मैं क्योंकि आई विटनेस हूँ कि इन्होंने इतनी बुरी तरह पानी भूल गई हूँ कि एक बच्चा उसने आके कहा कि पाइप दिखाई कि ये पानी, यहाँ पे पानी की पाइप डाली है या पानी छोड़ने लगे हैं।
تو ہم نے کہا پانی چھوڑ دیں, ہم پانی کے اندر بیٹھے رہے, ہم سارے پانی کے اندر بیٹھے رہے. اس بچے نے کیونکہ بتا دیا تھا کہ پانی چھوڑنے لگے ہیں, انہوں نے اس بچے کو مارا, اس بچے کو اٹھا کے وین میں بند کیا. وہ 12 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں آ کے کہتے پولیس والے اصل میں یہ بچے نے شیطانی کی تھی اور یہ بچے نے پانی چھوڑا تھا. کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں, اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ سچ اور جھوٹ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا ہے, میں آئی وٹنس ہوں, جس طرح انہوں نے مینا خان کو, وہ منسٹر ہیں کے پی کے, وہ آفس ہولڈر ہیں کے پی کے, الیکٹڈ ممبر ہیں پاکستان کے, لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے کے پی کی اسمبلی میں, ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے, انہوں نے شفقت عوان کو مارا ہے, انہوں نے عبدالسلام کو, ان کو سب کو, یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ. کیا پنجاب کی پولیس, کیا پنجاب کی پولیس یہ ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر کے پی سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا. شفقت عوان یہاں کے ایم این اے ہیں. ہم اس لیے کا بات کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ یہ پی ٹی آئی ہے, اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں, ہم یہاں پاکستان کے لوگ ہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا, انہوں نے پہلے میری بہن کو, ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا, میری بہن کو پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی, پولیس کی عورتیں انہوں نے بنائی, پوری گلو بٹنیاں تھیں. یہ پاکستان میں ہم عورتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ ہماری اخلاقیات ختم کر رہے ہیں, مریم نواز یہاں پہ یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی, یہ جان کے یہ اس قسم کی خواتین کو لے کر آ رہی ہیں جنہوں نے, میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا, گلناز. وہ کھڑی ہو کے ان عورتوں کو, وہ اپنی پولیس والوں کو کہہ رہی تھی ان کو مارو. انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو 71 سال کی ہیں, انہوں نے زمین پہ, پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا انہیں, اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھی, ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر. اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنے کی کوشش, ہمیں خود نہیں سمجھ آئی, اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچایا ان عورتوں سے. یہ بدماشی کر رہی تھی ان کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح آپ ایک بزرگ عورتوں کو, یہ پاکستان کی یہ ہماری آپ اخلاقیات ہو گئی ہیں. آپ کا خیال ہے آپ ہمیں مار کے آپ ڈرائیں گے ہمیں, ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا آپ ہمیں ماریں گے, ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے, ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے, ڈال دیں. لیکن انہوں نے یہ جو ہمارے پیچھے یہ لائرز کھڑی ہوئی ہیں خواتین, یہ 17 لوگوں کو انہوں نے ایک وین کے اندر بند کیا. مردوں نے اٹھا کے وہ لڑکیاں منہ پہ ان کے تھپڑ مار رہے تھے. یہاں پہ کئی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ صحافی کھڑے تھے, میں یقین کرتی ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کو نہ دوپٹے کی لحاظ 9 مئی سے شروع ہوا. کیا خیال ہے ہم یہ اجازت دے دیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہے؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا؟ یہ کسی صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ چیزیں. یہ انہوں نے لڑکیوں کو مارا, انہوں نے وین میں ان کو اٹھا کے پھینکا, مردوں کے ساتھ ایک ہی وین کے اندر مرد عورتیں ساری بند کی ہیں. 17 لوگ اس وین کے اندر بند تھے. ہمیں انہوں نے 4-5 وکیل تھے, 4 وکیلوں کو اٹھایا. ویسے تو سب کے ساتھ انہوں نے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ بالوں سے گھسیٹا ہے عورتوں کو. عورتیں اتنی بڑی بدماشی کر رہی تھیں, وہ عورت بے شرموں کی طرح ہمیں گھسیٹا ہے, ہمیں گھسیٹ کے لے کے گئی ہے, ہمیں وین کے اندر پھینکا انہوں نے. ہاں, تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو, پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یا آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا, عمران خان کی آواز نہ نکلے, ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا, آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, دوسرا آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی. کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکوپائڈ پاکستان ہے, ہم غازہ ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر ہیں. ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں, ہمارے پر الزام لگا دیے جاتے ہیں. ہمارا یہ ملک ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ہم بچپن ہم نے سارا گزارا ہے جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ جس دن قائد اعظم نے پاکستان
کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا. ہماری والدہ، ہماری خالائیں، ہماری جو پھپھیاں تھی وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے. ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سنا ہوا کہ ہم احتجاج میں جاتے تھے، ہمیں لاٹھیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. ہم بڑا ان کے اوپر فخر کرتے تھے. آج پاکستان کا یہ عالم ہو گیا ہے، ہم پاکستانی نہیں ہیں، آپ اس کو پارٹی بنا دیتے ہو. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں، سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو، کیا کہتے ہیں اس کو، اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں، عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی. لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست، ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑ کے لندن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا.